آئینی حقوق ہمیں مذہبی طور پر ملے ہیں اس میں یہ دخل اندازی کی جا رہی ہے، صرف اور صرف مذہب کی بنیاد پر انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جو اس دیش کے امن و امان اور یکتا کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور ہمارا ملک ہے، ہم تو اپنے ملک کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور آگے بھی کھڑے رہیں گے۔ مسلمانوں کی دیش میں ایک بڑی سنستھا یعنی جمعیت علماء ہند کی آج ایک بڑی بیٹھک اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ میں چل رہی ہے۔ آج ہم اسی جگہ پر موجود ہیں جہاں پر یہ بیٹھک چل رہی ہے۔ آپ اگر دیکھیں گے اجلاس مجلس عاملہ جمعیت علماء یوپی پردیش ادھیکش جو ہیں مولانا اشد رشیدی صاحب، ان کی ادھیکشتا میں یہ بیٹھک چل رہی ہے۔ جو مسلمانوں کے موجودہ حالات ہیں اور ان سے جڑے جو معاملات ہیں ان کو لے کر یہ مہتوپورن بیٹھک ہے۔ اس میں وقف کو لے کر بھی چرچا ہوئی ہے، اس میں جو جاتی گت جن گننا ہونی ہے اس کو لے کر بھی چرچا ہونی ہے، اور تمام جو مدعے ہیں ان کو لے کر اس میں آگے جمعیت کو کیا قدم اٹھانا ہے اس کو لے کر چرچا ہوئی ہے۔ مولانا اشد رشیدی سے ینگ بھارت کی بات چیت ہوئی ہے۔ انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ جو مسلمانوں کے حالات ہیں ان کو جمعیت علماء ہند وقت وقت پر اٹھاتی رہی ہے اور سرکار کو جاگرک کرتی رہی ہے۔ جہاں تک کہ وقف کی جو بات ہے تو وقف کو لے کے جمعیت علماء ہند پہلے سے ہی کورٹ میں ہے، یعنی جو وقف قانون بنا ہے اس کو لے کر جمعیت علماء ہند سپریم کورٹ میں موجود ہے، اور اس کے جو وکیل ہیں یعنی کپل سبل صاحب وہ اس پورے کیس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ جمعیت علماء اتر پردیش کی ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی۔ یہ روٹین کی میٹنگ ہے جس میں صوبے کے تمام اضلاع کے ذمہ داروں کو جمع کیا جاتا ہے۔ ہر سال ہوتی ہے، کبھی سال میں 2 مرتبہ ہوتی ہے، کبھی 3 مرتبہ، کبھی 1 مرتبہ۔ تو یہ تو روٹین کی میٹنگ ہے، کوئی خاص مدعا نہیں ہے اس کا۔ جو ملک کے حالات ہیں اس کو سامنے رکھ کر کے لوگوں کو راہ دکھائی جاتی ہے کہ اپنے اپنے ضلع میں وہ کس طرح سے ملک کی اور قوم کی خدمت کریں۔ وقف کو لے کر بھی کوئی چرچا ہوئی ہے کہ سر آج آپ لوگوں کی؟ وقف کا معاملہ تو کورٹ میں ہے، جو چرچا ہو رہی ہے وہ کورٹ میں ہو رہی ہے۔ اس کو ہم اور آپ چرچا کر کے کیا نتیجہ اخذ کریں گے اس کا؟ اور کورٹ میں جمعیت علماء کھڑی ہوئی ہے، اور الحمدللہ سب سے آگے جمعیت علماء کے وکیل ہیں سبل صاحب، وہ بحث کر رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آئین اور دستور نے جو حق مسلمانوں کو اور اقلیتوں کو دیا ہے اپنے دین و دھرم کے حساب سے، وہ ہمیں ملے گا، اور کورٹ اس کی حفاظت اور رکشا کرے گی۔ آل انڈیا مسلم کونسل وہ شانتی پورن طریقے سے مسلمان سماج میں جا رہی ہے، ان کو جاگرک کر رہی ہے، ان کو صحیح جانکاری دے رہی ہے، تو آپ لوگ بھی کچھ یہ سوال آپ ان سے ہی کریں۔ ہم تو کورٹ میں پہنچے ہوئے ہیں اور ہماری لڑائی کورٹ میں چل رہی ہے، اور ہم ابھی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو جمعیت کی مین باڈی طے کرے گی اس پر عمل کیا جائے۔ نیپال سے سٹے ہوئے علاقوں میں جو مدرسوں پہ بلڈوزر کی کارروائی ہوئی اس کو لے کے کچھ چرچا ہوئی آپ لوگوں کی؟ مدرسوں کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آئینی حقوق ہمیں مذہبی طور پر ملے ہیں اس میں یہ دخل اندازی کی جا رہی ہے۔ اگر کسی مدرسے کے اندر کوئی کمی ہے تو ہم نے مدرسے والوں سے بھی کہا ہے کہ آپ اپنی کمیوں کو دور کریں، لیکن ہمیں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ صرف اور صرف مذہب کی بنیاد پر انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جو اس دیش کے امن و امان اور یکتا کے لیے نقصان دہ ہے۔ سر، آپریشن سندور کے بعد ٹرکی اور آذربائیجان جیسے کا بہشکار کیا جا رہا ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پر، کیا اپیل کرتے ہیں؟ بھائی، ہندوستان بہت مضبوط ملک ہے اور ہمارا ملک ہے، ہم تو اپنے ملک کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور آگے بھی کھڑے رہیں گے۔ وقف کے ساتھ ہی جاتی گت جن گننا کی بھی بات دیش میں ہونے لگی ہے، مسلمانوں کی بھی اس بار جاتی پوچھی جائے گی، کیا لگتا ہے؟ کوئی حرج نہیں، اگر اس طرح سے ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے تو مسلمان بھی اس میں کسی سے پیچھے نہیں رہے گا، آگے آئے گا۔ کہا جاتا ہے جو پسماندہ سماج ہے وہ لیڈرشپ میں نہیں ہے، وہ آگے نہیں ہے، اور جو اشراف ہیں انہوں نے پسماندہ سماج کو پیچھے رکھا ہے۔ جمعیت علماء ہند ایک بڑی تنظیم ہے، تو آپ کا بھی جو تمام جو پدادھیکاری ہیں، کیا لگتا ہے کہاں تک کہ یہ بات ٹھیک ہے؟ جمعیت علماء ہند یہ علماء کی جماعت ہے، مسلمان اہل علم اس سے جڑے ہوئے ہیں، اور اسلام طبقاتی فرق کو نہیں مانتا۔ اسلام کی نظر میں ہر ایک انسان برابر ہے، کوئی اونچا اور کوئی نیچا، کوئی نیچ اور کوئی اعلیٰ نہیں ہے۔
बल्कि इंसानियत की बुनियाद पर सब एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए हम इसको नहीं मानते। सर मदरसों में मैथ्स अंग्रेजी पढ़ाने की बात हो रही है, मॉडर्न एजुकेशन। हाँ, बहुत अच्छी बात है, जो पढ़ाएं वो पढ़ाएं। हम तो ये समझते हैं हर मदरसे में होना चाहिए, हमारे यहाँ भी है। और मॉडर्न एजुकेशन वक्त की अहम ज़रूरत है, इसको आम करना चाहिए और इसके मदरसों के अंदर इसको अच्छे से अच्छे अंदाज में लागू करना चाहिए, राइज करना चाहिए। लेकिन मॉडर्न टीचर्स की सैलरी कई सालों से नहीं मिली। ये तो मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हम तो ऑडिट मदरसों से हमारा ताल्लुक़ नहीं है। ये तो वही बता सकते हैं जो गवर्नमेंट से एड लेते हैं। हम ना हमारे पास कोई तफसील है, ना हम इस सिलसिले में कुछ कहना चाहेंगे। और इसी के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसमें जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष भी हैं और तमाम जो तंजीमें हैं यानी जो तमाम संगठन हैं उनकी जो नुमाइंदगी करता है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसने भी साफ इशारा किया है कि आने वाले वक्त में जो वक्फ का ये मुद्दा है उसको दोबारा उठाया जाएगा और जो देश के अलग अलग शहर हैं वहाँ पर मीटिंग करी जाएगी और एक नई रूपरेखा तैयार की जाएगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन जीशान खान के साथ अरसलान समदी।